السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کو ایمان والوں کے ان 12 اوصاف کے بارے میں بتاؤں گی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور یہ سورۃ الفرقان کی 12 آیات پر مشتمل ہیں۔ آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک کی روشنی میں بنیادی طور پر یہ ایک سانچہ ہے جس میں ہر مسلمان اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ سکتا ہے کہ کیا میں وہ ایمان والا بندہ بن چکا ہوں جو میرے رب کو مقصود ہے۔ ایمان والوں کی پہلی صفت کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی وہ تکبر کے ساتھ جوتے پٹخاتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ زمین پر اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام اور بندہ سمجھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایمان والوں کی دوسری صفت، جب کبھی جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں سلامہ، ان کو سلام متارکت کرتے ہیں، یعنی کہ اوائڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بحث میں نہیں الجھتے۔ یہاں پر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 کا حوالہ دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو گمراہی سے بالکل الگ کر کے بیان کر دیا ہے۔ جس کی مرضی ہے قبول کرے، جس کی مرضی ہے انکار کر دے۔ زبردستی ہم کسی کو ہدایت پر لانے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ ایمان والوں کی تیسری صفت، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، یعنی وہ اپنی رات کی نمازیں مغرب اور عشاء کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی چوتھی صفت، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے اللہ دوزخ کا عذاب ہم سے پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا ہے، ہم پر ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ بے شک دوزخ عارضی طور پر رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ ایمان والوں کی پانچویں صفت، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ زیادہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان میں رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ بخاری میں 2742 اور مسلم میں 4209۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر میں بیمار ہو گیا اور مجھے یہ گمان ہو گیا کہ شاید میں مر جاؤں۔ حالانکہ سعد ابن وقاص اس کے بعد بھی 46 سال تک زندہ رہے، یعنی 56 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2/3، تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر کہا آدھا مال، نہیں اجازت دی۔ پھر کہا 1/3 مال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل آخر میں بڑی مشکل سے 1/3 مال کی وصیت کرنے کی اجازت دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر مر، یہ اس سے بہتر ہے کہ تیرے مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتے پھریں۔ ایمان والوں کی چھٹی صفت، اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ، یہ ان کی نشانی ہے۔ یہاں پر عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا سب سے زیادہ شرک ہی دعا میں ہونا ہے۔ ساتویں صفت ایمان والوں کی وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی جان کو قتل نہیں کرتے، یا اگر کرتے ہیں تو فتوی شریعت سے۔ وہ بھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، وہ بھی حکومت کا کام ہوگا، عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگا، یا میدان جنگ میں ہوں گے تو ظاہر ہے کافروں کو قتل کریں گے۔ ایمان والوں کی 8ویں صفت وہ ہے زنا، کہ وہ زنا نہیں کرتے۔
جو کوئی یہ حرکت کرے گا ان قریب اس کا وبال بھی چکھ لے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، یعنی جان بوجھ کر برا تصور لانا یہ بھی زنا ہے۔ ایمان والوں کی 9ویں نشانی، وہ ایمان والے ایسے ہیں جو جھوٹی بات کی کبھی گواہی نہیں دیتے۔ اس کے 2 معنی بنتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کسی کے خلاف اور کسی جھوٹی بات کی تصدیق بھی نہیں کرتے، صرف سچی بات کو مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہوگی، اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ 10ویں صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ جب کبھی وہ لوگ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچا کے گزرتے ہیں، یعنی بازار سے گزر رہے ہوں تو نظروں کو بچا کر گزرتے ہیں، لوگوں کو تاڑ تاڑ کر نہیں دیکھتے۔ یہاں پر ایک حدیث بیان کرتی ہوں جس کو کہ یاد کر لیجئے، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ کسی شخص کے سر کے اندر لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، اس سے بڑی تکلیف اس گناہ کی ہونے والی ہے۔ ایمان والوں کی 11ویں نشانی، وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے رب کی آیات سنوا کر تو وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہو کر آیات نہیں سنتے، بلکہ اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ یہاں پر قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت کا ترجمہ بیان کرتی ہوں جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں موجود ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک ہم نے جن و انس کی اکثریت کو پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا ہے، کیونکہ ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، یعنی جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ان اعضاء کو استعمال کر کے حق بات حاصل نہیں کرتے۔ کتنا سخت فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آخری صفت ایمان والوں کی یعنی کہ 12ویں صفت، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہماری نسلیں نیک ہوں، ہم ان کے امام ہوں، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور ساتھیوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے محل دیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کا اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔